السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے ایکسکلوسیو ود ریاض عاجز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں حبیب جنیدی صاحب، ایک بہت بڑا نام ٹریڈ یونین کے حوالے سے۔ آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کے، اور اس کے علاوہ آپ پیپلز لیبر بیورو کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ سندھ کا جو پیپلز لیبر بیورو ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ٹریڈ یونین میں ان کا بہت بڑا کردار ہے بینکنگ کی ٹریڈ یونین کے حوالے سے۔ میں ان سے اسپیسیفک بات کروں گا بینکنگ کی ٹریڈ یونین اس وقت کہاں کھڑی ہے ملک میں، کیونکہ اس وقت تمام بینک جو ہیں وہ نجی شعبے میں جا چکے ہیں، اور جتنے بھی بینک اس وقت گورنمنٹ کے انڈر میں وہاں شاید ٹریڈ یونین کی تھوڑی سی رمق باقی ہے۔ باقی جو نجی شعبے میں جا چکے ہیں وہاں ٹریڈ یونین نہیں ہے، اور ایک جو ورکر ہے اس کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیوں ایسا ہو گیا۔ السلام علیکم جناب۔ السلام۔ جنیدی صاحب فرمائیے کہ یہ ٹریڈ یونین کا زوال جو اس وقت بینکنگ سیکٹر میں ہے، اس کا کیا وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں، اور اس کا سبب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا جو ہے ٹائم دینے کا، تشریف لانے کا۔ دیکھیں، جہاں تک جو ہے آپ نے کہا کہ بینکنگ میں ٹریڈ یونین جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلی بات میں اس میں عرض کروں گا کہ صرف بینکنگ انڈسٹری میں ٹریڈ یونین جو ہے انحطاط پذیر یا زوال پذیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایز اے ہول اس ملک میں ٹریڈ یونین موومنٹ جو ہے زوال پذیر ہے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں جس پہ ہم تھوڑا بہت بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ہم سماج کو اگر آپ دیکھیں تو پورے سماج میں آپ یہ دیکھیے کہ خود ہماری سیاسی پارٹیز کا کیا صورتحال ہے۔ سیاسی پارٹیز بھی تمام تر، خاص طور پہ لیفٹ کی سیاسی پارٹیز یا پروگریسو سیاسی پارٹیز، وہ رول پلے نہیں کر پا رہی ہیں جو کہ انہوں نے پلے کرنے کا، جو کہ ان کا منشور ہے، جو کہ ان کی سوچ ہے، جو کہ ان کا نظریہ۔ وجوہات جو ہیں وہ پورے معاشرے کی اس ساخت پر ہیں جسے پاکستان بننے کے بعد جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں سوال کو بہت پھیلانے کی بجائے جو آپ کا کوشچن ہے، میں بینکنگ کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، بینکنگ کی ٹریڈ یونین جو ہیں وہ کسی وقت جو ہے اس ملک میں ون آف دی اسٹرانگ ٹریڈ یونین موومنٹ کہلاتی تھی، بہت مضبوط تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری مرحومہ ماں کی دعاؤں سے بڑا موقع دیا۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا بینکنگ کے اندر کہ جب جو ہے ٹریڈ یونین کا نام لینا جو ہے وہ گناہ تھا، اور اگر 4 لڑکے مل کے بھی بات کر لیتے تھے تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا، پوچھنے والا جو ہے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور صرف اسٹیٹ بینک کے علاوہ یا نیشنل بینک کے علاوہ یا گرینلیز بینک کے علاوہ کہیں جو ہے ٹریڈ یونین میننگ فل قسم کی ٹریڈ یونین نہیں تھی۔ لیکن انہی حالات میں وائٹ کالر مزدور کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا، میں بھی ان میں سے تھا جو کھڑے ہوئے۔ ہم نے ٹریڈ یونین قائم کی، میں حبیب بینک سے تعلق رکھتا تھا، اب تو ریٹائر ہو چکا ہوں وہاں سے۔ یو بی ایل میں لوگ کھڑے ہوئے، اور اس وقت جو ہے بیفور نیشنلائزیشن اسٹیٹ نیشنل بینک کے علاوہ 15 اور جو ہے پرائیویٹ بینک سے، وہاں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے۔ الائٹ بینک میں یونینیں بنی، کامرس بینک میں یونینیں بنی، ابھی ختم ہو گئے یہ بینک۔ آسٹریلیا بینک وہ کہلاتا تھا، حبیب بینک میں بنی، اسٹینڈرڈ بینک میں بنی، بہت سارے بینک جو 15 سے وہاں بنی۔ اور آہستہ آہستہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کے دور میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یونٹی قائم کی۔ ہم نے پاکستان بینک امپلائز فیڈریشن بنائی، اس کو پورے پاکستان کے اندر منظم کیا۔ پھر اور جب دیگر صوبوں کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کو اور ایکسپینڈ کیا جائے، تو پھر ہم نے آج پاکستان جو ہے کی سطح کے اوپر جو ہے فیڈرل آرگنائزیشن فار بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن امپلائز وہ ہم نے قائم کی، اور اس طرح سے ہماری شاخیں جو ہے چاروں طرف پھیلی۔ اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے 1 جنوری 1974 اگر میں بھول نہیں رہا تو انہوں نے بینکوں کو نیشنلائز کر لیا۔ جب بینکس نیشنلائز ہوئے تو ٹریڈ یونین موومنٹ میں اور ابھار آیا، ان میں اور ترقی ہوئی، اور ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ صورتحال جو ہے ایسی تھی کہ ہم بڑے اچھے معاہدے کرتے تھے، بڑے اچھے ویج کمیشنز آتے تھے، اور اس سے پہلے جب سیٹھوں کا دور تھا تو میں حبیب بینک کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حبیب بینک میں جو گارڈز بیچارے، جن کو چوکیدار بھی کہتے ہیں یا واچ اینڈ وارڈ بھی کہتے ہیں، وہ 24 گھنٹے جو ہے کام کیا کرتے تھے، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی، سنڈے کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتا، اتنا زبردست قسم کا ٹھیکیداری نظام قائم تھا۔ اور میں آپ سے بتاؤں کہ کئی چوکیداروں نے، گارڈز نے جو ہے
وہ سال اپنے گھروں کو نہیں گئے تو بینک کے اندر رات میں سوتے میں اپنی ہی رائفل سے خودکشی کر لی. اتنا بدترین استحصال تھا. پھر اللہ نے موقع دیا, ٹریڈ یونین اس کے خلاف لڑی, ہم کھڑے ہوئے, پھر یہ نیشنلائز ہوئے بینکس. اور اتنی یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ اتنا ظلم تھا بینکوں کے ملازمین پر کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ریلی لے کے جا رہے تھے. جب یہ ایم اے جناح روڈ سے گزرے کیمبل اسٹریٹ کے سامنے سے, تو وہاں پر جو ہے حبیب بینک, یو بی ایل, ان کی برانچیں بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں. اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جہاں کے ایم سی کا ہیڈ آفس ہے, تو اوپر لڑکوں نے چل کے جو ہے تالیاں بجائی ان کے ٹرک کو دیکھ کے. تو بھٹو صاحب نے باقاعدہ انگلی ہلا کے کہا کہ ہاں اگر میں آیا تو میں بینکوں کو نیشنلائز کروں گا, تم فکر نہیں کرو. اتنا مشہور تھا کہ ان اداروں کے اندر ظلم ہو رہا ہے. جانے کا وقت ہوتا تھا, آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. مضبوط ہوئی ٹریڈ یونین بینکوں میں بھی, ٹھیک ہے, یہ نیشنلائز جب ہوئے, لیکن سر اس کے بعد جب یہ نچکاری شروع ہوئی, بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ میں نے سوال کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں, مجھے یاد ہے, شہید بے نظیر بھٹو سے. ان سے میں نے پوچھا تھا جی آپ کے والد نے نیشنلائز کیا اداروں کو, آپ نچکاری کر رہی ہیں, پرائیویٹائز کر رہی ہیں, تو یہ آپ تو اپنے والد کے پالیسی کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اس وقت وہ ٹھیک تھا, اس وقت یہ ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نیشنلائزیشن کے حوالے سے آپ نے خود بتا دیا کہ اس دور میں مضبوط ہوئی ٹریڈ یونین بینکوں میں, لیکن اس کے بعد جب نیشنلائز سے پھر دوبارہ ہم پرائیویٹائز کی طرف گئے, اس وقت تو کمزور ہوئی, زوال آیا. تو اس پہ کیا آپ کی رائے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کے عین مطابق ہے وہ پرائیویٹائزیشن؟ اب اس پہ دیکھیے, اس میں میں عرض کروں, شہید بی بی اب اس دنیا میں ہے نہیں, لیکن جو کچھ آپ نے جو ہے فرمایا ہے, یقیناً انہوں نے وہی بات جو انہوں نے کہی ہوگی آپ نے فرمایا. ایک بھی بینک شہید بی بی کے دور میں پرائیویٹائز نہیں ہوا, ناٹ اے سنگل بینک. پالیسی کی بات آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے بنیادیں جو ہے اقتصادیات کی ہل چکی تھیں. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا کتنا زیادہ پریشر تھا. پرائیویٹائزیشن انہوں نے سارے مسائل کا حل یہی نکالا تھا کہ صنعتوں کو پرائیویٹائز کیا جائے. اور جو کہتے ہیں شہید بی بی کا جو رائیول تھا نواز شریف, وہ تو یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس, جبکہ ہم یہ کہتے تھے گورنمنٹ ہیز ایوری بزنس ٹو بی ان بزنس. میری اپنی سوچ یہ ہے, میں اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں, میں آپ کی طرح سے, آپ تو خیر بہت ماشاءاللہ اعلیٰ و عرفہ مقام پہ فائز ہیں, میں اکنامسٹ بھی نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں شروعات کے اندر جو ہے وہ جو اکانومی ہے مکسڈ اکانومی, وہ یہاں کی نہیں گئی. اور عدالتوں تو بی بی نے اگر یہ اس پالیسی کو, میں نہیں سمجھتا انہوں نے انڈورس کیا, لیچن جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی انٹرویو بھی نہیں تھا, پریس کانفرنس تھی, سارا میڈیا تھا. تو بی بی کے دور میں کوئی پرائیویٹائزیشن بینکس کی نہیں ہوئی, لیکن یہ جو کچھ چاروں طرف سے جو دباؤ تھا. لیکن میرا سوال اصل میں یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ ٹریڈ یونین اب نچکاری کے بعد تو بینکوں سے تقریباً ختم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور صرف نیشنل بینک میں ہمیں ٹریڈ یونین نظر آتی ہے, اسٹیٹ بینک میں نظر آتی ہے. تو اس کی کیا اس کی وجوہات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد جن بینکس کو بیچا گیا اور جن امپلائرز کے حوالے کیا گیا, اور سارے ہی امپلائرز کا ایک نقطۂ نظر تھا, اور وہ یہ نقطۂ نظر تھا کہ ٹریڈ یونین کا وجود جو ہے ان کے مفادات کے خلاف ہے. انہوں نے وہاں پر مختلف طریقے جو ہے ڈاؤن سائزنگ کے جو ہے آزمائے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہے کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک, تو گاجر بھی دکھاؤ, اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے گولڈن ہینڈ شیکس لے کے آئے. اب سب سے بڑے بینک میں, حبیب بینک میں جس وقت میں تھا, تو اس وقت 32,600 کی اسٹرینتھ تھی. میں آپ کو بتاؤں, فرق بتا دوں, 32,600 کی اسٹرینتھ تھی, جس میں آفیسر ورکر سب شامل تھے, اور جو کہتے ہیں ورکر تھے ان کی تعداد 18,660 تھی. آج ورکرز کی تعداد پورے پاکستان میں 150 ہے. انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی, گولڈن ہینڈ شیک دیے. اب وائٹ کالر لوگ ہیں, جب ان کو یہ ہو کہ کل ہماری جاب رہے نہ رہے, تو جو پیسے ان کو نظر آتے ہیں وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی, پیسے بھی اچھے خاصے ملے, وہ لے کے چلے گئے. اور ایک بار نہیں ہوئی ڈاؤن سائزنگ, ونس ٹوائس تھرائس, 3-4 بار کر کے آج انہوں نے حبیب بینک جیسے ادارے کو, جس میں ورک مین کی تعداد اب 150 پورے ملک میں رہ گئی ہے, ہر 3 برانچ کے بعد ایک آپ کو جو ہے ورک مین اندر کام کرتا ہوا ملے گا, باقی سب آفیسرز ہیں. انہوں نے نامنکلیچر چینج کیے
कैशियर का नाम रख दिया टेलर, कैश ऑफिसर। आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हबीब बैंक में 150 वर्कर हैं, वर्कर, बाकी सब ऑफिसर, बाकी सब 14,000 में वो ऑफिसर हैं, सब काम वही कर रहे हैं। हाँ। काम वही कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर दिया ऑफिसर। डेजिग्नेट ऑफिसर कर दिया, ताकि ये उस कैडर में से निकल जाएं और ट्रेड यूनियन का राइट जो है इनका खत्म हो जाए। खासतौर पे बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है तो सारे आउटसोर्स की। सारे बैंकों ने हबीब बैंक की ही मिसाल को अपनाया, हर जगह अपनाया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, सारे बैंकों ने बहुत सारे अहम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने आउटसोर्स कर दिए, जैसे वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, और सारी उन्होंने सिक्योरिटी कंपनीज को दे दी। अब एक भी परमानेंट एम्प्लॉय किसी जो है बैंक के अंदर नहीं है, सब ठेकेदारी निजाम पे हैं। ठेकेदारी निजाम पे। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने काम क्या किया कि हमारे इदारों में, हबीब बैंक बहुत बड़ा इदारा था, है भी, नेशनल बैंक बड़ा इदारा था, है भी। स्टेट बैंक तो खैर अफरादी कुव्वत के लिहाज से हमेशा से बहुत थोड़ा सा रहा है, कोई उसकी इतनी ना ब्रांचें हैं ना कुछ है, जरूर उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बहुत थोड़ा सा था। इन्होंने क्या किया कि वो मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग भी उसको आउटसोर्स कर दिया। अब वहाँ हमारा सैकड़ों लोग काम करते थे, प्लाजा साफ करते थे, नेशनल बैंक का हेड ऑफिस साफ करते थे, स्टेट बैंक, वो सब उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। अब वो बेचारे आते हैं, उनको मिनिमम वेज मिलता है, 12 घंटे सफाइयाँ कर। इस तरह से एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके पे रियाज भाई उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट से। और ये मैं आपसे बताऊं, इसको कौन रोक सकता था सर? इसको दो कुव्वतें रोक सकती थी, सिर्फ दो कुव्वतें रोक सकती थी। एक रोक सकती थी गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। अब इस तमाम अरसे के अंदर बहुत सारा दौर जो गुजरा है वो नवाज शरीफ का गुजरा है, उसमें तो उन्होंने हमारे खिलाफ उल्टी कानून साजी की, वर्कर्स के खिलाफ कानून साजी की। वो सेक्शन 27B लेके आ गए बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो भी वर्कर रिटायर हो जाए या टर्मिनेट हो जाए वो ट्रेड यूनियन में हिस्सा लेने के अहल नहीं रहेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने चुन चुन के लोग निकालने शुरू कर दिए। ट्रेड, अब मैं रिटायर हो गया, अब मैं इंटाइटल नहीं हूँ। पहले ये होता था कि हम 20% के अंदर इंटाइटलमेंट था हमारा कि हम हिस्सा ले सकते। एक रास्ता उन्होंने ये निकाला, एक्टिविटीज में भी आप हिस्सा नहीं ले सकते, कुछ नहीं, बैन है, कानूनन बैन है, कानूनन हर तरह से नहीं है। उसी में उन्होंने ये कहा कि किसी जो है यूनियन को, सीबीए यूनियन को, किसी को ऑफिस नहीं दिया जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, कोई गाड़ी नहीं दी जाएगी, कोई पेट्रोल, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे ही वो बातें कर रहे हैं, ये है सेक्शन 27B ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 जो अयूब खान के दौर में हुआ था। एक और काम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया कि एक सेक्शन 2A लिया है सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर, उसके तहत उन्होंने बैंक के तमाम एम्प्लॉयज को सिविल सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब जाओ, अब अगर आपने जाना है अपनी किसी गिरवान के खिलाफ तो हाई कोर्ट में जाओ, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, वो भी डायरेक्ट हाई कोर्ट। सिविल सर्वेंट उधर ही जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा, लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता, उधर ही जाएगा। ना पैसे होंगे, जैसे मैंने कहा ना नौमन तेल ना राधा करा। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के दौर ट्रेड यूनियन को पहुंचा, सबसे ज्यादा। और मैं उसकी वजह भी समझता हूँ, तमाम ट्रेड यूनियंस को भी उन्होंने ऐसे ही जो है किया है। उस जगह भी उन्होंने कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया। अपने दौर में उन्होंने ट्रेड यूनियन तहरीक को तबाह बर्बाद किया, हमें जेलों में डाला, एक बार नहीं डाला, कई बार डाला, सिर्फ अपने मकासद को अचीव करने के लिए सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाए और वो इनके हाथ के अंदर हो। तो ये उनका दौर रहा है, इस दौर से हम गुजरे हैं। और अभी भी अगर कहीं पे अब बराए नाम, मेरे अपने बैंक के बराए नाम यूनियन है, उसकी कोई अब अफवादियत नहीं रह गई है। देखिए 28% इस वक्त जो है कहते हैं महंगाई चल रही है, 28%। और मैं आपको बता दूंगा अगली दफा जब बैंकों की यूनियन जो है एग्रीमेंट करेंगी, आप देखिएगा 12% 13% ज्यादा कर ही नहीं सकेंगे। इसमें पॉकेट यूनियंस ने कितना किरदार? पॉकेट यूनियन का बड़ी तबाही रही एक्चुअली। जब सबसे पहले वो पॉकेट यूनियन, मौसर पॉकेट यूनियन को बड़े ऑर्गेनाइज वे में लेके आए हबीब बैंक के अंदर। अच्छा, एक्चुअली हबीब बैंक, हाँ 1991 का ये दौर था। और 1990 में जो है प्राइवेटाइजेशन की बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च की थी नवाज शरीफ ने, उसमें बैंक्स भी जो है शामिल थे। सबसे पहले जो उसमें निशाना था वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक था, वो उन्होंने मंशा साहब या जिसको भी देना था वो उनके अपनी प्लानिंग थी, तो वो उन्होंने 1990 में, हमने उसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान में एक महाज कायम किया। और 160 सीबीए ट्रेड यूनियन जिसमें बैंकों की भी थी, जिसमें दीगर इदारों, जो भी इदारे समझ लीजिए, वो आ गए आपके साथ, जो भी इदारे प्राइवेटाइजेशन की जद में थे, अच्छा,
وہ سارے آ گئے اس میں 160 پورے ملک کی 160 سی یونین بڑی بڑی یونین میری یونین بھی اس کے اندر تھی. اس وہ ہم نے موومنٹ لانچ کی, اینٹی پرائیویٹائزیشن موومنٹ لانچ کی, اور وہ ایک کمیٹی بنی 15 رکنی کمیٹی, آل پاکستان اسٹیٹ انٹرپرائز ورکرز ایکشن کمیٹی 1990 کے اندر 1990 میں. اس کے تحت ہم نے 1 ڈے اسٹرائک کی پورے ملک میں, 1 ڈے فل اسٹرائک کی. پورے بینکنگ بند تھی کہتے ہیں یہاں پر, ہاں پورے تصور نہیں کر سکتے, پوری بینکنگ بند تھی. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس سے 90 نے ہمیں اس کا بھگتنا بھی پڑا. خیر وہ اس کے بعد جو ہے یہ سب کیا کرایا. اچھا میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ چنا گیا. لاہور میں اجلاس ہوا تھا, 1 ڈے اسٹرائک ہوئی پورے ملک میں اسٹرائک, وہ کامیاب اسٹرائک ہوئی. نواز شریف کا دور تھا, بس وہ اسٹرائک ختم ہوئی ہے, 1991 شروع ہوا ہے تو مجھے گرفتار کیا, اور سعید غنی جو ہمارا کہتے ہیں کہ خدا بھلا کرے لیبر منسٹر ابھی رہا, ان کے والد مرحوم میرے دوست بھی تھے وہ شہید عثمان غنی, میں عثمان غنی, ہم یہ دو اور ہمارے 2-3 بیچارے جونیئر ساتھی, ان کو ہمیں جو ہے ہمیں انہوں نے پولیس نے گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے پھر جو ہے جیل میں ڈالا, پھر دیا, پھر ایکسٹینشن کی, پھر کیا, پھر یہ کیا وہ کیا, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے کہتے ہیں اس صورت سے انہوں نے ہمیں ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے رگڑا دیا. اس کے بعد انہوں نے رگڑا دینے کے بعد جیل میں رکھنے کے بعد انہیں MCB کی پرائیویٹائزیشن کی. اب عثمان زندہ نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے, اللہ اسے بہترین جگہ دے. تو وہ بیچارہ بہت میری جیسے سعید قدر کرتے ہیں, اسی طرح سے ان کے والد بھی بہت قدر کرتے تھے بہت. تو وہ مجھے کہتے سر ہماری جان کب چھوٹے گی. میں کہتا تھا سعید عثمان تابت ہے کہ مسلم کمرشل بینک بیچ نہیں دیا جائے گا, ہم نے جیل میں ہی رہنا ہے. اور ایسا ہی ہوا, ہاں ایسا ہی ہوا. جب پرائیویٹائز کر دیا گیا, منشا صاحب کو خریدوا دیا گیا, 4 دن کے بعد ہمیں ریلیز کر دیا گیا, عید بھی آنے والی تھی. یہ وہ فیکٹس ہیں جو انہوں نے کیے ہیں ہمارے ساتھ, اس طرح سے مارا ہے کہ رونے بھی نہیں دیا. اچھا اب آپ آخری بات بتا دیجیے, آپ بھی بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا سر. مجھے افسوس یہ ہے کہ جس دور میں حبیب بینک میں انہوں نے پاکٹ یونین لے کے آئے, بڑے یہ کام کرنے سے پہلے بڑے آرگنائز طریقے وہ پاکٹ یونین لے کے آئے. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو میرے کہتے ہیں کہ اپوننٹ تھے, ان کو لایا گیا, جتوایا گیا, اور جتوانے میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کا بھی ہاتھ تھا, سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی ہمارا حامی نہیں تھا پورے ملک میں. اچھا اس میں سمپلی سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ سر وہ پاکٹ یونین بھی ورکرز کے درمیان میں سے چنی جاتی ہے نا سر. ہاں تو آپ کے لوگ کرپٹ ہوئے نا سر, کرپٹ ہو جاتے ہیں نا سر, لیڈرشپ کرپٹ. MQ یہاں موجود تھی ماشاءاللہ, انہوں نے ساتھ دیا. مسلم لیگ نون, MKM, تمام پارٹیز, ایون میں افسوس سے کہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہماری دوست پارٹی وہ انہوں نے بھی ساتھ دیا. ایک پیپلز پارٹی کے بعد کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے, اور ان کو بھی ہم نے کہا نہیں آپ رہیں, آپ سائڈ پہ دیکھیں, ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہترین لڑائی لڑیں گے. اچھا سر آخری بات یہ بتا دیجیے, کیا بینکوں میں اس صورتحال میں, بدترین صورتحال جس کا آپ خود تذکرہ کر رہے ہیں, بینکنگ میں یہ ٹریڈ یونین ریوائیو ہو سکتی ہے, کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے, کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہ صرف یہ کہ بینکنگ میں ہو سکتی, مگر تمام اداروں میں ہو سکتی جہاں جہاں کمزور ہے. آپ سیکٹوریل یونین سے بنائیں, اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے. سیکٹوریل یونین کا مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے جو یورپ میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, کہ سیکٹوریل یونین بن رہی ہے. انڈیا میں بھی سنا شاید اس سلسلہ شروع ہوا, انڈیا بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹریڈ یونین کا ہب ہے. سیکٹوریل یونین میں مثلاً یہ کہ اب اس وقت پاکستان میں تقریباً 50 بینکس ہیں, یہ سب پرانے بینکس کو ملا کے 50 بینکس ہیں تقریباً. آپ 50 سے میرے خیال 55 کر لیں, 70 میرے خیال 70 کوئی بتا رہا تھا, گنا نہیں ان کو, 70 بینک میں کہہ لیتا ہوں. 70 بینک کی ایک یونین آپ بنائیے, 70 بینک کی ایک یونین آپ بنائیے, اس کا ایک صدر ہو, ایک سیکٹری جنرل ہو, اس کو رجسٹرڈ کروائیے, پھر آپ کی طاقت بنے گی. جھگڑا تو بنے گا سر, وہ تو پھر بینک سے باہر نہیں آ جائیں گے, کہ بینک کے اندر تھوڑی ہے, وہ تو باہر ہے, کیونکہ 70 بینکوں کو لوگوں کو ایک امبریلا کے نیچے آپ نے جمع کیا ہے, تو وہ بینک سے تو باہر آ گیا نا سر نکل کے. کیوں؟ وہ اپنی جگہ بینک میں امپلائی ہے, لیکن باہر آ گیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یونین ہے وہ بینک کی یونین نہیں ہے, وہ تو آپ نے خود ایک الائنس بنا دیا. نہیں بینک کی یونین کی, میں سیکٹوریل یونین کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی سیکٹر یعنی بینکس اینڈ فائنینشل سیکٹر, اس کی ایک یونین آپ بنائیے, وہ تو بن جائے گی. سر یورپ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, ایکٹیو ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے بینکوں کو بتا سکے کہ آپ یہ کرو, وہ بہت طاقتور ہوگی اگر بن گئی تو. اچھا, اس کے لیے جو ہے آپ کو جگرا چاہیے, آگے آنے والے لوگ چاہیے, 2-4 کو جو ہے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں الٹا لٹکایا جائے گا,
اور اگر نہیں الٹا لٹکنے کے لیے آپ تیار ہیں تو پھر اس بیڑے کو اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر جہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ تم میں طاقت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو شادی کر کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میں تو ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں. آپ یہ واحد راستہ سمجھتے ہیں کہ سیکٹوریل یونین بنائے، جھگڑا ہوگا، بہت ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوگا، اس کے بعد یونین بڑی بڑی اسٹرانگ یونین ہوگی. دیکھیں نا. اچھا یہ ہر سیکٹر میں ہو سکتا ہے؟ ہر سیکٹر میں. آپ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتی ہے جو سیکٹر، ہاں سیکٹر، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بنا لیجیے، آپ میڈیکل سیکٹر میں بنا لیجیے، اسپتالوں کے اس میں بنا لیجیے. انہوں نے تو سب جگہ بین کی ہوئی ہے نا. بھائی ایک آدمی نہیں مل کے لڑ سکتا ہے تو 10 آدمی تو مل کے لڑ سکیں گے. میری یہ عرض کرنے کی مطلب ہے. اس بوڑھے کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، ریاض بھائی آپ سینئر آدمی ہے، کہ مرنے لگا تو اس نے بیٹوں کو بلایا آپ نے اور کہا بھائی 8 بیٹے تو اس نے کہا 8 وہ لے آؤ لکڑیاں. وہ لے آئے. اسے پہلے ایک لکڑی لی بڈھے نے، مرنے والے نے توڑ دی. اس کے بعد اس نے 8 لکڑیاں ایک ساتھ بڑی زور لگایا، کہنے ٹوٹی، کہنے ابا نہیں ٹوٹی. کہنے دیکھو یہ طاقت ہے یونٹی میں، یہ طاقت ہے. ایک لکڑی ٹوٹ گئی، 8 لکڑیاں جو نہ تم مل کے توڑ سکتے ہو نہ میں توڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حبیب جنیدی صاحب، بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین، حبیب جنیدی بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اپنی آپ بیتی بھی سنا رہے تھے، اور جو اس ملک پر بیت رہی ہے، اس ملک کے بینکنگ سیکٹر کے ورکرز پہ بیت رہی ہے، وہ بھی انہوں نے بات سامنے آپ کے رکھی ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیکٹوریل یونین بنائی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل جگرا چاہیے، اور یہ بیڑا نہیں اٹھا سکتے تو ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کریں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.